یہ ملک تھوڑی ہے، یہ منڈی ہے، یہ اس کے ٹھیکیدار ہیں، آڑتی ہیں اس کے، باقی ساری قوم پانڈیوں پہ مشتمل ہے۔ دوستو دیکھیے کس طریقے سے پاکستانی اپنے ہی دیش کی پول کھول رہا ہے کہ دے ورشپ کاؤ وی ایٹ کاؤ، اور پھر پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد ہم واپس جانے لگے کہ جی اب سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ وتھ پاکستان۔ میں جو یہاں ہوتا رہا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو جس کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ ان کے اندر زہر اتار دیا گیا ہے، اور اس سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں۔ اور یہاں ایک اور بات لیٹ می ایڈ کہ زندگی میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن بٹ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو ان لرن۔ کچھ سیکھنا مشکل ہے، لیکن جو غلط سیکھا جا چکا ہے اس سے جان چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ سو لوگوں کو ساری جنگیں ہم نے فتح کی یا فلانا کی ڈمکا، سارا جھوٹ ہے، لیکن وہ عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ ہم نے 65 میں یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا، اور بنگلہ دیش میں تو سازش تھی اور عورت تھی اور فلاں، حالانکہ گانے گاتے رہے، شرم بھی نہیں آتی، جنگ کھیڑنی ہوں زنانی آندی، وہ زنانی پہ گئی ان کو۔ باقی تو دیکھنا ہے جو ہیومن مٹیریل وہاں رہ رہا ہے اس کا کیا لیول ہے۔ اچھا اس کا لیول کون بناتا ہے؟ یہ تو بچہ ہے کسی طرح، یہاں اتنے گھٹیا لیڈرشپ ہے اس ملک کی، ان کی باتیں سن کے دل کرتا ہے بندہ ان کی زبانیں کھینچ لے۔ یہ کہتے ہیں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ڈیمٹ یہ لیڈر کا کام نہیں ہے۔ یا تو ہر چوک پہ مجرا شروع ہو جائیں، آپ نے سٹیج کا، تھیٹر کا، یہ عوام کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو عوام ایک بچے کی طرح، عربی کا محاورہ ہے عوام کالا نام ہے، عوام جانور ہوتے ہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہوتا کیا ہے، یہ وہی لوگ تھے نا، آقا ہے، پروفٹ از آلویز، لیڈر از اے ٹیچر۔ انہوں نے ان کو گروم کیا، ایجوکیٹ کیا، موٹیویٹ کیا، موبلائز کیا، اور ایک عظیم قوم بنا دیا۔ بندے تو وہی تھے، ہیومن مٹیریل وہی تھا۔ اب پرابلم یہ ہے ہماری اشرافیہ بہت غلیظ اور قابل نفرت اس لیے ہے کہ اس نے عوام تو پہلے بیچارے گئے گزرے تھے، انہوں نے ان کو مزید کچل دیا، مس کر دیا، ڈسٹارٹ کر دیا، ان کے اندر جھوٹ بھر دیا، ان کو کانوں کے ذریعے زہر، ان کو آنکھوں کے ذریعے زہر۔ یعنی یہاں پر اندازہ لگائیں چاگی کے ماڈل چوکے میں رکھو، تباہی مچ گئی، میڈیا نے اور تباہی مچا دی۔ عورتوں کی بے حرمتی کو قبروں میں سے نکال کے کر رہا وہ دکھا رہے، عورت نے اپنا شوہر ذبح کر کے اس کی ڈش تیار کر لی ہے، فریج میں پڑا ہے، وہ کلوز لے کے پہنچ گئے وہاں، وہ دکھا رہے۔ چند سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ دکھا رہا ہے، اس کی ماں کا انٹرویو کر رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ عوام مزید پتھر دل، سخت دل ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ سو مجھے مایوسی یا غصہ یا نفرت اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، ورنہ اگر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اگر نم ہو، نم بڑی بات ہے، اقبال نے بڑی معصومیت سے بات کر دی، نم کدھر سے آ جائے، نم ہی تو بات ہے ساری، تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ورنہ ریت ہے، اس میں تو کانٹے دار جھاڑی نہیں اگ سکتی۔ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اتنے بدبخت اور لانتی لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہو۔ 50 قسم کے تو تمہارے نصاب ہیں اور مدرسے ہیں، مدرسوں کی قسمیں نہیں گننے میں آتی۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل تشیع کا ہے، یہ سنی کا ہے، یہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ پھر آگے آ جائیں، امریکن سکول ہے، یہ ایچ ایس این سکول ہے، یہ لارنس کالج ٹائپ ہے، یہ کیڈٹ کالج پٹارو ہے، یہ پھر ٹارٹ سکول ہے، یہ پھر بیکن ہاؤس ہے، یہ پھر لاہور گرامر۔ کیا تماشا ہے؟ یہ ملک ہے کیا ہے؟ تم اپنی اولادوں کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کتنے بدبخت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہوگی، اور جس کو دیکھو نیوکلیئر ایسٹس، وہ ایسٹس عوام ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرو۔ عوام سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں اور عوام سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں۔ اگر جاہل ہوں گے تو جذباتی ہوں گے، غیر متوازن ہوں گے، نیم پاگل ہوں گے، دیوانے ہوں گے، تو ظاہر ہے ایک ہجوم، ایک کروڑوں پاگلوں کی ایک منڈی ہے، تماشا کیا ہوگا؟ یہ تو میفیا چیفز ہیں سارے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ بدقسمتی دیکھیں، ہمارا وہ مڈل کلاس وغیرہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ تھرو فوج ہی اقتدار میں آ سکتا ہے، باقی تو طریقہ ہی کوئی نہیں۔ یہ اس ملک پہ دیکھیں ذرا لعنت کتنی ہے، جہاں 6000 ماہانہ ہے فی کس آمدنی،
وہاں قانونی طور پہ ان لعنتیوں کو اللہ برباد کرے, عوام ان کی بوٹیاں نوچیں. وہاں حالانکہ اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا. 15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی اجازت ہے جی الیکشن پہ. وہ جس کی 6,000 روپیہ ماہانہ فیکس جہاں آمدنی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو 15 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے, حالانکہ وہ کئی کروڑ 15 لاکھ کر رہا ہے. وہ آپ کے اس قانون کو بھی ٹھڈے مار رہا ہے جو سیاسی بدماش ہے. وہ کس سطح کا ہے, وہ کونسلر کے لیول کا, ایم پی اے کے لیول کا, ایم این اے کے لیول کا, یا پارٹی چیف وٹ ایور. یہ تو تماشا چل رہا ہے. یہ ملک انہوں نے کھیلنے کے لیے کھلونے. ہاں بات میں کوئی اور کر رہا تھا, ہاں کہ ہمارا جو کو بچہ ہوتا ہے, ہمارا لوڈ مڈل کلاس کا یا ایون اپر مڈل کلاس کا کو بچہ اگر اقتدار میں آنا چاہے تو وہ تو بھائی اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ایوب خان کی طرح اور پرویز مشرف کی طرح اور یحییٰ خان کی طرح. یہ نہ نوابوں کی اولاد ہے, نہ صنعتکاروں کی اولاد ہے, نہ فلاں. یہ تھرو فوج ہی کو حاضری لگوا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک اور المیہ ہے, پتہ نہیں کو بد دعا ہے ہمیں, ہماری سابقہ حرکتوں کی کوئی سزا مل رہی ہے ہمیں, جو ہمارے بزرگوں نے اور ان کے بزرگوں نے کی ہیں, کہ وہ یہ تو میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں, یہ توندوں والے, پیٹوں والے, یہ انگریزوں کے پٹھو, یہ ان کی اولادیں آ سکتی ہیں اسمبلی میں. ہمارے بچوں کا ایک طریقہ ہے, لیکن جب وہ ضیاء الحق بنتا ہے, ایک امام مسجد کا, یہ بہت ہی مطلب ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ, جب وہ آرمی چیف بننے کے بعد ٹیک اوور کرتا ہے, وہ ان کے ساتھ لابنگ شروع کرتا, بجائے اس کے کہ عوام کے ساتھ کرے, ان کو اپ گریڈ کرے, ان کو کھڑا کرے, ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنائے, اب پھر ڈنڈا دے ان کو ٹھیک طریقے سے. وہ کہتا ہے یہ جی ایم سید صاحب, یہ فلانے صاحب, ٹمکانے صاحب, وہ ان کے ساتھ لابنگ شروع کرتا ہے. یہ ایک اور ہمارا وہ ہم میں سے رہتا ہی نہیں. تو اس پہ کبھی شبہ نہیں ہوا. ایمبولینس رک جائے, ایک ملک کے سربراہ کی نہیں, فاؤنڈر کی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا ابھی, وہ پہلے ہی وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے, اس کے نام پہ محل کھڑا کر دو, پہلے دن سے قوم کی سائیکی میں گھسا دو اس کا نام. وہ صوبے کی بات ہوئی ہے تو پتہ لگا جی یہ کیا گیلانی صاحب کے بیٹے کے ادھر پوسٹر لگنے شروع ہو گئے. یہ ملک تھوڑی ہے, یہ منڈی ہے, یہ اس کے ٹھیکیدار ہیں, آڑتی ہیں اس کے, باقی ساری قوم پانڈیوں پہ مشتمل ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے, وہ کوئی آوے جاوے کوئی ایک وہ سب پہ بھاری ہے, وہ میاں دیکھو دیکھو کون آیا. لوگوں کا عالم یہ ہے, وہ شرم بھی نہیں آتی, سوچتے بھی نہیں اپنے آج کے مفاد کے لیے, اپنے بیٹے, اپنے پوتی ہے. یہ جو 4 5 6 بندے ہیں جو اس ملک میں, یہ چیریٹ ریس نہیں بینہر کی, آگے گھوڑے جتے ہوئے ہیں, وہ بیٹھا ہے اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو چابک مار رہے ہیں, گھوڑوں کو مار رہے ہیں. چیریٹ ریس چل رہی ہے, اور یہ نون لیگ کا چیریٹ جا رہا ہے, یہ فلاں کا جا رہا ہے, فلاں کا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. یہ بیٹھے ہو بھائی, کوئی ہوش کرو, ان کو لٹاؤ سڑکوں پہ جو تمہارے رستے روکتے ہیں, جو گداگر ہیں, بھکاری ہیں, ڈھونگ ہی صحیح, جھوٹ ہی صحیح, ان کے ووٹ تو ان کو لینے پڑتے ہیں نا. اور پھر سبحان اللہ یہ حبیب جالب بھی گاتے ہیں یار, غضب خدا کا, ان کی ڈھٹائی کا. یہ 24 کیرٹ جھوٹے ہیں, یہ 5 سٹار جھوٹے. اب بلٹ پروف گاڑی سے اتر کے سراؤنڈڈ بائی لاٹ آف سیکورٹی گانے گائے جا رہے ہیں. اتنا چند صدیوں سے بربادی بھی اسی لیے آئی. ہمارا مسلمان پاگل ہے نا, جنونی, پیسے کے لیے جنونی, اقتدار کے لیے جنونی. پھر کوئی شے دیکھتے نہیں, آپ اندازہ لگائیں معمر قذافی سائیکی دیکھیں ذرا, کہ اس کا جو ریوالور تھا یا پسٹل تھا یا ماؤزر تھا, جو بھی تھا, اس پہ گولڈ چڑھا ہوا تھا. یار یہ کیا سائیکی ہے. وہ جو ٹونیزیا کا تھا بندہ, وہ کتنے ٹن وہ سونا لے کے بھاگ گیا. کیا سکنس ہے یہ. حسنی مبارک دیکھیں آپ, وہ کیا کرتا تھا. صدام حسین کے ساتھ تو ہم نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ٹاپ, جنہوں نے جان کے, دیکھیں آپ بچے کو کسی جنگل میں چھوڑ دیں, وہ جیسے ٹارزن تھا, اس کو اگر کوئی بندریا پالے گی تو ظاہر ہے اس کو تو کوئی زبان نہیں آئے گی, وہ ننگا پھر رہا ہوگا.
ٹارزن ہوگا نا زیادہ سے زیادہ, فزیکلی شاید وہ زیادہ فٹ ہو. تو اگر آپ نے اپنے عوام کو, میں بچے کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی, ان کو جان بوجھ کے جاہل, گمراہ, ان پڑھ رکھا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, چونکہ یہ جن کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں نا کہ فلانا آوے, دیکھو دیکھو کون آیا تو میں بال کھڑاواں بی بی دے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں جب یہ بلاول اور یہ بچے پیدا ہوئے تو یہ لاہور میں, مجھے باقی نہیں پتا, یہاں میں نے ایک دفعہ سنا تو بی بی آئیں تو یہ اس طرح کے نعرے یہ لگا رہے تھے. اب یہ اگر اتنے ڈسٹارٹیڈ نہ ہوں, اتنا مست شدہ دماغ نہ ہوں, ایموشنلی اتنے برباد اور ابتر حالت میں نہ ہوں, ان کو ایجوکیٹ کیا کر دیا گیا ہو, ان کو تھوڑا ریفائن تھوڑے ہو جائیں, تو کوئی شریف آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ یہ اتنے ڈھیٹ بے شرم بے غیرت ہیں. 100,000 کے قریب ہورڈنگ ہوگا شاید. بھائی اسی لیے تو جاہل رکھا گیا ہے ان کو. نہ اسی لیے تو جاہل رکھا گیا ہے, ورنہ وہ ان کے ہاتھ کاٹ نہ لیں. اگر وہ ایجوکیٹ ہو جائے اور پتہ لگے کہ اصل وارداتیہ کون ہے, پھر وہ ان کے ہاتھ چومیں گے نہیں, وہ ان کے ہاتھ توڑ دیں گے. اسی لیے تو ان حالوں کو رکھا گیا ہے. صحیح.